بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات اور آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قبطی قوم۔ قبطی قوم اپنے زمانے کے بادشاہوں کو خدا سمجھتی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے، حتیٰ کہ یہ قوم بہت ہی زیادہ کفر میں مبتلا تھی اور بہت ہی زیادہ بد امنی اور بے شعوری قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، جبکہ یہ لوگ ان میں بہت ہی زیادہ معاشرتی برائیاں اور بد امنی اور بدسلوکی جیسے اخلاق بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے بادشاہوں کو بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، اپنے بادشاہوں کو خدا مانا کرتے تھے۔ ان کے بادشاہ جو کہ خدا کہلاتے تھے، نعوذ باللہ، وہ اپنی قوم پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان سے طرح طرح کے کام کرواتے تھے اور ان سے بہت ہی بدسلوکی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جو بادشاہ نعوذ باللہ خدا بن بیٹھا تھا، اس کا نام تھا فرعون، جس نے اپنی حکومت کے تحت بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ علیہ السلام نے اس صندوق کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تو صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بچہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گئے اور اپنی جوانی تک کی ساری زندگی فرعون کے محل میں گزار دی۔ فرعون اور فرعون کی بیوی اس بات سے باخبر تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے پیچھے ہم نے اس شہر کے تمام بچوں کو قتل کروایا ہے، اور وہ آج انہی کے محل میں پل رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے ہجرت فرما کر مدین چلے گئے۔ پھر جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں مصر والوں کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا کہ مصر میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو ہدایت دو جو کہ بہت ہی زیادہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ دی۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات ماننے کی بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اژدھا بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ ان کی سچائی پر ایمان لے آئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اور اس کی قوم کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے بلکہ ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم سمندر اور فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس گئی۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں سے سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت دریا میں
اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ یہ اس وقت فرعون اور فرعون کی قوم کے لیے بہت ہی زیادہ دردناک منظر تھا، لیکن یہ سب ان کے کیے کی سزا، ان کے کفر و شرک اور ان کی بدکاریوں کی سزا انہیں مل رہی تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اور ان پر ایمان لانے والے تمام لوگ یہ دیکھ کر منظر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ فرعون نے ان کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے۔ وہاں سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے بنی اسرائیل پر کئی انعامات کیے۔ بادل ان پر سایہ کیے رہتا تھا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان کی خوراک کے لیے آسمان سے مزیدار کھانا اتارا گیا جسے من سلویٰ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اور بھی بہت زیادہ احسان ہوئے۔ ان کے کھانے کے لیے آسمانوں سے طرح طرح کے پھل اور خوراک نازل کی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل پر اور بھی بہت سے احسانات کیے گئے، لیکن انہوں نے قدر نہ کی۔ اس وادی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑی پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کئی معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عصا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دوران بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کیا اور اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی زندگی عطا کی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ یہ حق و باطل کے مارکوں میں سے ایک عظیم مارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر اور ظلم کو رسوا کیا اور عاجزی، مظلومیت اور صبر کو فتح عطا فرمائی۔ حق کا انکار کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ فرعون اور فرعون کی قوم کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بعد میں بچ چکے تھے مسلمان قوم، ان کو الگ طریقے سے اسلام پر لانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جیسی کتاب نازل فرمائی، جس میں سب ہدایت دی گئی کہ کس طرح سے آپ ان کو بتائیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ان بچے ہوئے مسلم قوم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو گمراہ ہو گئے اور شرک کرنے لگے۔ بہت کم مسلمان بچے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پکے رہے، لیکن اس قوم میں سے کافی زیادہ لوگ ایسے تھے جو کہ پھر گمراہی کے راستے پر چلے گئے اور وہ گمراہ ہو گئے اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ شاید وہ یہ سب باتیں بھول چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون کی غلامی سے کیسے یہاں پر لائے ہیں اور کیسے نجات دلائی۔ شاید وہ یہ بھی بات بول چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے حلال رزق یعنی کہ من سلویٰ جیسے خوراک آسمانوں سے ان کے لیے خاص ان کے لیے نازل فرمائی تھی۔ وہ یہ سب کچھ بھول کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ پیارے دوستو، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا اور تکبر کرنے والوں کو ظلم و رسوا کر دیا۔